السلام علیکم۔ تھائرائڈ کا مسئلہ خاص طور پر جب تھائرائڈ کم کام کر رہا ہو، جب گلے میں آپ کے گلڑ بن رہا ہو، ابھار آ رہا ہو، تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کب آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، کون کون سی علامات ہو سکتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مرہم کے پلیٹ فارم پہ، مرہم یوٹیوب چینل پر بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ انہیں دیکھیں، آپ کو اپنی بیماریوں کے بارے میں انسائٹ ہوگی، اور ان ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ اینڈوکرینالوجسٹ صبح کے ٹائم نیو ہاسپٹل میں اور شام کو کیولری ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تھائرائڈ کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب یہ کم کام کر رہا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل لینگویج میں ہائپو تھائرائڈزم، جب یہ کم کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں، آپ کو اس کی علامات کے بارے میں آگاہی اس ویڈیو کے تھرو بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اور اگر علاج نہ کریں تو کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس کے لیے آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو آتے ہیں ہم علامات کی طرف۔ علامات میں موسٹلی پیشنٹس اس میں فیمیل ہوتی ہیں، اور زیادہ تر میرے پاس ویٹ گین کی کمپلینٹ کے ساتھ آتی ہیں کہ ویٹ بڑھ رہا ہے، روٹین کی طرح ہی کھا رہے ہیں جس طرح پہلے کھاتے تھے، لیکن پہلے ویٹ گین اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی ویٹ گین شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ کانسٹیپیشن، قبض کی شکایت شروع ہو گئی ہے، اور عورتیں ہیں تو ان میں ماہواری کے مسائل، ماہواری بہت ہیوی آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے پیریڈز ٹھیک آتے تھے، لیکن اب ہیوی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئی ہے، سکن پہ خارش ہونا شروع ہو گئی ہے، جسم پھولنا شروع ہو گیا۔ پھولنے کا مطلب کہ جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے جیسے پانی اکٹھا ہو رہا ہے، سکن کو ٹچ کریں تو گڑھے بن جاتے ہیں۔ جوڑ جو ہے ان میں سوجن آنا شروع ہو گئی ہے، جوڑ سٹف ہو گئے، اکڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، درد ہونا شروع ہو گیا ہے، جسم میں جگہ جگہ دردیں شروع ہو گئی ہیں، فٹیگ یعنی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، سردی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی روٹین میں موسم چونکہ گرم ہے، ابھی سردیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے پیشنٹس کو گرمیوں میں بھی اے سی یا زیادہ پنکھے کے نیچے یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ گلا وہ شیشے میں دیکھیں، نوٹس کریں تو گلے میں آگے ابھار آنا شروع ہو جاتا ہے، گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم گلڑ بولتے ہیں۔ فیس جو ہے وہ دیکھیں تو سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے پیشنٹ موسٹلی ڈپریس رہتے ہیں، لو موڈ میں رہتے ہیں، نیند کی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے، زیادہ ہی تھائرائڈ ورس ہو جائے، بالکل کام کرنا چھوڑ دے، جو کہ ہم ٹیسٹوں سے اندازہ لگاتے ہیں، اس کے بلڈ کے تھرو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مائلڈ ہائپو تھائرائڈزم ہے، ماڈریٹ ہے، یا سویئر ہے۔ سویئر کے کیس میں پیشنٹس جو ہیں وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، پیشنٹ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میرے پاس پیشنٹس کبھی اکیلے آ جائیں جن کے ساتھ کوئی رشتہ دار نہ ہو، اور وہ سویئر ہائپو تھائرائڈزم ہو، یعنی کہ تھائرائڈ بالکل کام نہ کر رہا ہو، تو انہیں اکثر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان کو کیا کہہ رہی ہوں، اس کو ٹریٹمنٹ کو میں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اس طرح بہت مشکل کا سامنا پیش آتا ہے۔ تو ایسے صورت میں پیشنٹس کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فوکس کرنے کی صلاحیت، یہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں بات کروں تو یہ کہنے کی بات ہے کہ تھائرائڈ جو ہے وہ تھائروکسن بناتا ہے۔ تھائروکسن ایک ہمارے جسم کا فیول ہے، جس طرح گاڑی کا فیول پیٹرول ہے، تو اس طرح ہمارے جسم کا فیول تھائروکسن ہے۔ اگر تھائروکسن نہیں بنے گی یا کم بنے گی تو ہمارا جسم کا میٹابولزم، جسم کام کرنا سلو ہو جائے گا۔ جب سلو ہوگا تو پھر ویٹ گین، کانسٹیپیشن، دماغ بھی سلو کام کرنا شروع ہو جائے گا، کنفیوژن، ڈپریشن، نیند کے مسائل جو کہ میں نے ذکر کیا، یہ ساری علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ضروری نہیں کہ یہ ساری علامات ایک پیشنٹ میں موجود ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ان میں سے
3 या 4 अलामात भी मौजूद हों तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ख़ास तौर पर गले में आपके उभार भी हो, गिल्लड़ भी मौजूद हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात गिल्लड़ ना भी हो तो उसके साथ अलामात अगर इस तरह की हों तो आप अपने डॉक्टर के पास रजू करें, वो आपका थायराइड का ब्लड का टेस्ट करके आपको फ़र्दर मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट इसमें क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑब्वियस बात ये है कि थायरॉक्सिन कम बना रहा है तो हम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट से हमें ये अंदाज़ा होता है कि पेशेंट को माइल्ड डिजीज़ है, मॉडरेट है या सवियर है, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को हम थायरॉक्सिन देते हैं। थायरॉक्सिन की टैबलेट होती है और वो सुबह निहार मुँह नाश्ते से 1 घंटा पहले दी जाती है। तो वो हम पेशेंट की डोज़ जो है उसकी डिज़ीज़ सवेरिटी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके, उसके वेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उसको देते हैं और फिर हम उसको फॉलो करते हैं थायराइड के टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ। कम से कम 6 हफ्ते के बाद वो रिपीट कराया जाता है, 6 से 8 हफ्ते के बाद, देखने के लिए कि जितनी डोज़ हमने दी है आया वो पेशेंट के लिए सफिशेंट है, उसका टेस्ट कितना नॉर्मल हुआ है और मज़ीद बढ़ाने की या कम करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आपको अगर ऐसा कोई मसला है, पहली बात तो ये है कि आप एट द अर्लीस्ट अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद गायब ना हो जाएं, अपने डॉक्टर के साथ हर 2 महीने बाद राब्ते में रहें, अपने टेस्ट करवाते रहें, फॉलो अप कराते रहें और जब तक आपका थायराइड नॉर्मल नहीं हो जाता, आपका थायराइड का ब्लड का टेस्ट नॉर्मल नहीं हो जाता, आप अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें। और ये नहीं कि जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आप रब्ता ना करें, वक्तन फ़वक्तन 3 से 4 महीने 6 महीने के बाद आप अपने थायराइड का टेस्ट करवा के उस पर नज़र रखें, अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें। अब आ जाए अगर कॉम्प्लिकेशंस क्या हों अगर आप इलाज नहीं कराते। इलाज नहीं करवाते तो ज़ाहिरी बात है कि ये बीमारी वर्स होगी। थायरॉक्सिन बनते बनते कम होना शुरू हो जाएगी, फिर बिल्कुल कम हो जाती है तो सवेरिटी की तरफ आ जाता है, सवेयर होना शुरू हो जाता है और उसमें क्या होता है कि पेशेंट का वेट गेन बिल्कुल स्लो, मेंटेशन, दिमाग बहुत स्लो काम कर रहा होता है और पेशेंट डिप्रेशन में और कन्फ्यूजन में जाता जाता बिल्आखिर कोमा में भी जा सकता है। और अभी मैंने ये साइन एंड सिम्टम्स की बात की है, लेकिन इसमें खून के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है और जिस्म में जगह जगह पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ चंद एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कहने का मकसद ये है इस वीडियो के थ्रू ये पैगाम पहुंचाना है कि आपको इन अलामात में से कोई भी अलामत हो, ख़ास तौर पर आप फीमेल हो, मेल में भी होता है लेकिन ज़्यादा फीमेल में कॉमन है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रब्ता करें। और मज़ीद आपको इस सिलसिले में मालूमात चाहिए हों या आपको इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।